السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ یعنی آپ موت کی آرزو نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نیک ہیں تو ہو سکتا ہے اور نیکیاں کر کے اور اچھا مقام حاصل کریں، اور اگر برے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور ہم آئندہ ان برے کاموں کو نہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص یہ آرزو نہ کرے کہ اس کو موت آ جائے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنے لیے یہ بد دعا کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی شخص پر اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تکلیف نہیں آتی۔ جو بھی تکلیفیں اور پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تبھی آتی ہیں، اور بے شک خوشیاں بھی اللہ کی مرضی سے ہی آتی ہیں۔ تو کیا جو مصیبت، جو پریشانی، جو دکھ اللہ تعالی ہم پر آزمائش کے طور پر ڈال رہا ہے، کیا ہمیں اس سے بھاگ جانا چاہیے؟ بے شک اللہ تعالی اس آزمائش کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے، اور اسی حالت میں بہت سارے لوگ وہ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن سے ان کے ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے بجائے، اللہ سے توبہ طلّہ کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہم پر یہ آزمائش ڈالی ہے وہی اس کو دور کرنے والا ہے، یعنی اللہ۔ ہم اس کے الٹ چلنے لگتے ہیں اور دوسروں سے لو لگانے لگتے ہیں، اور ہم اس چیز کا اختیار غیر اللہ کو دینے لگتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، یعنی ہم شرک میں لگ جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو آپ اپنے اوپر کرتے ہیں۔ یعنی اس کے نتیجے میں آپ اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ کو جنتوں سے دور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے تو آپ دوسروں سے لو لگانے لگتے ہیں، اور اس کو ہی شرک کہتے ہیں۔ یعنی جو مصیبت اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، کیا کوئی دنیا میں ایسی طاقت ہے جو اس مصیبت کو دور کر دے؟ اور اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ خوب اللہ کی حمد بیان کریں، آپ خوب اللہ کی عبادت کریں، اور گڑ گڑا کر، رو کر اس سے اپنے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں اس کو ہٹانے کی التجا کریں، اس سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم پر جو یہ آزمائش آئی ہے اس کو دور فرما دے، ہم کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ یہی چاہتا ہے، حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس کا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے۔ بے شک جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے۔ بے شک ہمیں دنیاوی ضروریات کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو وسائل رکھے گئے ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، حکیموں کو، ویدوں کو، اور تمام طریقے کی دنیاوی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا فرمائے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کا استعمال کریں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، یا پھر فلاں بزرگ۔ بس اس خیال کا آنا
اور اس پر عمل کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو میری مشکل کو دور کر سکتا ہے، یہی ہمیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اور ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور ہم پر پابندی لگا دی کہ اگر ہم نے شرک کیا اور توبہ نہیں کی اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تو ہمیں جنت میں کوئی انٹری نہیں مل سکتی۔ بہرحال ہم کوئی ڈگری والے عالم تو نہیں ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہم نے سمجھا ہے وہی سب کچھ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر، ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔